انسانی تاریخ کا دامن صدیوں اور ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ اس زمین نے بڑے بڑے جبر بادشاہ دیکھے، عظیم سلطنتیں ابھرتی اور پھر مٹی میں خاک ہوتی دیکھی۔ وقت نے سب کچھ مٹا دیا، لیکن اس پوری داستان میں ایک سلسلہ ایسا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹا۔ ہدایت کی ایک ایسی کڑی جو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوئی۔ کیا آپ جانتے ہیں روایات کے مطابق اللہ نے بھٹکی ہوئی انسانیت کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ کوئی بستی ایسی نہ تھی، کوئی قوم ایسی نہ تھی جہاں خدا کا پیغام نہ پہنچا ہو، لیکن قرآن مجید کے عظیم صفحات پر اللہ نے ان ہزاروں میں سے صرف 25 انبیاء کا نام لے کر ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ آئیے جانتے ہیں ان منتخب ہستیوں کی زندگی کے وہ راز جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کہانی کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے جب زمین پر انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، صرف خاموشی تھی یا جنات کی فساد انگیزیاں۔ پھر اللہ نے فرشتوں کے سامنے ایک فیصلہ سنایا، ایک ایسا فیصلہ جس نے کائنات کی تقدیر بدل دی۔ اللہ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام۔ پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ اللہ کے حکم سے انہیں مختلف قسم کی مٹی سے بنایا گیا۔ فرشتوں نے اس مٹی کو پانی سے گوندا اور شکل دی۔ 40 سال کے انتظار کے بعد یہ مٹی سوکھ کر سخت ہو گئی۔ 10 محرم جمعہ کے دن اللہ نے ان میں روح پھونکی اور انہیں ہر چیز کا علم سکھایا۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا، جس وجہ سے وہ جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، لیکن انسان تنہا نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں ہوا کو پیدا کیا تاکہ وہ سکون حاصل کر سکیں۔ جنت کی ہر نعمت ان کے لیے تھی سوائے ایک درخت کے۔ اللہ نے فرمایا، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ دشمن، وہ ابلیس، قسم کھا چکا تھا کہ وہ انسان کو بھٹکائے گا۔ اس نے وار کیا، طاقت سے نہیں بلکہ وسوسے سے۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ درخت تو تمہیں ہمیشہ کی بادشاہت دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تو ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے وہ پھل کھا لیا اور جیسے ہی نوالا حلق سے نیچے اترا، جنت کا لباس اتر گیا۔ انہوں نے اپنی غلطی مانی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا ہم یقیناً برباد ہو جائیں گے۔ یہ تاریخ کی پہلی توبہ تھی۔ اللہ نے توبہ قبول تو کر لی، لیکن تقدیر کا فیصلہ آ چکا تھا۔ اللہ نے حکم دیا، نیچے اتر جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ سری لنکا یا ہند کے پہاڑوں پر اترے۔ اما ہوا جدہ میں، ذرا سوچئے اس تنہائی کا، ایک نئی دنیا، جان راستے، نہ کوئی گھر، نہ کوئی انسان، نہ کوئی مددگار۔ وہ جنت کی نعمتوں سے نکل کر کانٹوں اور پتھروں والی زمین پر آ گئے تھے۔ جدائی کا غم اور اللہ کی ناراضگی کا ڈر۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ انہوں نے زمین پر پہلا گھر بنایا، کھیتی باڑی سیکھی، پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانا سیکھا۔ وہ صرف پہلے انسان نہیں تھے، وہ پہلے نبی بھی تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو سکھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد صدیاں گزر گئی۔ زمین پر ابھی توحید پرست لوگ موجود تھے، مگر ہدایت کی شمع مدھم ہو رہی تھی۔ تب اللہ نے اس ہستی کو چنا جنہیں دنیا حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ وہ انسانی تاریخ کے پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم اٹھایا اور لوگوں کو لکھنا سکھایا۔ وہ صرف عبادت گزار نہیں بلکہ کائنات کے راز جاننے والے سائنٹسٹ اور معلم بھی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، وہ جلیل القدر نبی جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا، لیکن ان کے دور میں ایک عجیب تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ انسان نے گناہ کرنا شروع کر دیے تھے، لیکن ابھی تک شرک عام نہیں ہوا تھا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بھی رخصت ہو گئے اور یہاں سے شیطان نے اپنا سب سے خطرناک جال بچھایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ یہ کسی نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے شروع ہوئی۔ اس دور میں 5 بہت نیک لوگ تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو قوم بہت غمگین ہوئی۔ شیطان ایک ہمدرد کے روپ میں آیا اور کہا، تم ان نیک لوگوں سے بہت محبت کرتے ہو نا؟
ان کی یادگاریں بنا لو، انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے۔ وہ انہیں پوجتے نہیں تھے، صرف یادگار سمجھتے تھے۔ لیکن جب وہ نسل ختم ہوئی اور اگلی نسل آئی تو شیطان نے کہا، ہمارے باپ دادا تو ان سے مدد مانگتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، اور یوں زمین پر پہلی بار بت پرستی کا دور شروع ہوا۔ زمین اپنے ہی بسنے والوں کے گناہوں سے بوجھل ہو چکی تھی۔ ہر طرف صرف ظلم تھا، جبر تھا اور گمراہی کی گہری تاریخی تھی۔ طاقتور کمزوروں کو کیڑوں کی طرح کچل رہا تھا۔ ایسے گھٹن بڑے ماحول میں اللہ نے امید کی ایک شمع جلائی اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کا مشن آسان نہ تھا۔ 950 سال تک وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، مگر قوم کے سرداروں کا تکبر دیکھنے والا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، میں تمہیں دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ لیکن جواب کیا ملا؟ مذاق، تانے اور پتھر۔ اس شہر کے بیچ ایک تماشا لگا۔ خشک زمین جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں لکڑیوں کا ڈھیر لگنا شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ یہ منظر شہر والوں کے لیے ایک لطیفہ بن گیا۔ لوگ ہنستے ہوئے وہاں آتے اور طنز کرتے، دیکھو اب نبی سے برہی بن گیا ہے، کیا یہ کشتی اس سوکھی سڑک پر چلے گی؟ پھر وہ ہوا جو کبھی نہیں ہوا تھا۔ پانی بادلوں سے برسا نہیں بلکہ ٹوٹ پڑا، اور صرف اوپر سے نہیں، زمین کے نیچے سے ان کے خوبصورت فرش پھٹ گئے اور پانی ابل پڑا۔ وہ لوگ جو اپنے مضبوط مکانوں پر ناز کرتے تھے، اب وہ اپنی چھتوں پر چڑھ رہے تھے۔ وہ شہر جو روشنیوں اور کہکہوں سے گونج رہا تھا، اب چیخوں میں ڈوب چکا تھا۔ ایک طرف پہاڑ کی چوٹی پر ایک باپ اپنے نافرمان بیٹے کو آخری بار پکار رہا تھا، دوسری طرف وہ لکڑی کی کشتی جسے پاگل پن کہا گیا تھا، آج وہی واحد پناہ گاہ تھی۔ زمین پانی سے پاک کر دی گئی، تمام نافرمان ہلاک ہو گئے۔ مہینوں بعد پانی اترا اور کشتی جوڑی پہاڑ پر جا رکی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر آئے تو یہ ایک نئی دنیا تھی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آج روح زمین پر جتنے بھی انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ کیا طوفان نوح کی تباہی سے انسان نے کوئی سبق سیکھا؟ افسوس، وقت کی ڈھول نے عبرت کے نشانات مٹا دیے اور اس بار طاقت کا نشہ انسان کے دماغ پر چڑھ گیا۔ شہروں میں رہنے والے کچھ لوگ اتنے طاقتور ہو گئے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے لگے، اپنے قد کاٹ پر ناز کرنے لگے اور کہنے لگے، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ یہ قوم عاد تھی جن کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر ایک دن انہوں نے دیکھا پر ایک کالا بادل نمودار ہوا۔ وہ خوش ہو گئے کہ یہ بارش دینے والی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ بادل بارش کا نہیں بلکہ عذاب کا تھا۔ پھر وہ ہوا آئی جسے قرآن ریح سرسار کہتا ہے۔ یہ ایسی آندھی تھی جو انتہائی سرد، شوردار اور تباہ کن تھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ ہم نے ان پر یہ آندھی مسلسل 7 رات اور 8 دن تک بھیجی۔ قوم عاد اپنی جس طاقت پر گھمنڈ کرتی تھی وہی ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی۔ قوم عاد کی تباہی کے بعد اللہ نے زمین کا اقتدار قوم سمود کے حوالے کیا۔ یہ لوگ وادی ہجر میں آباد ہوئے۔ یہ لوگ فن تعمیر کے ماہر تھے اور پہاڑوں کو تراش کر محل بناتے تھے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم سمود نے چیلنج کیا، ہم تجھ پر تب ایمان لائیں گے اگر تم ہمارے سامنے اس ٹھوس چٹان سے ایک زندہ حاملہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ یہ ایک ناممکن مطالبہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، چٹان پھٹی اور اللہ کی قدرت سے ایک شاندار اونٹنی برآمد ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، خبردار اسے ہاتھ مت لگانا۔ لیکن ان کے اندر کے شیطان نے سر اٹھایا۔ ان کا لیڈر قدار بن سالب آگے بڑھا اور اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا، اپنے گھروں میں 3 دن اور مزے کر لو۔ 3 دن کی الٹی گنتی شروع ہوئی۔ 4تھے دن کی صبح ایک چنگھاڑ آئی، ایک ایسی خوفناک آواز جس نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے۔ اپنے مضبوط پہاڑوں والوں گھروں میں ہی اوندے منہ گر کر ہلاک ہو گئے۔ اب تاریخ اپنا رخ بدلنے والی تھی۔ شرک کی گھٹن اور بت پرستی کے اندھیروں میں اللہ نے اس ہستی کو چنا جسے قوم نہیں بلکہ امت کا باپ بننا تھا، وہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھی، یعنی ابراہیم خلیل اللہ۔
انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے حق کا اعلان کیا، اپنے والد کو سمجھایا اور پھر وقت کے سب سے بڑے جبار بادشاہ نمرود کے محل میں جا پہنچے۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ بس وہ کافر حیران رہ گیا۔ جب سالانہ میلہ لگا اور لوگ شہر سے باہر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے اور کلہاڑا اٹھا کر سب بت توڑ ڈالے سوائے سب سے بڑے بت کے۔ جب لوگ واپس آئے اور پوچھا کس نے کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ ان کا ضمیر جاگا مگر تکبر نے روک دیا۔ فیصلہ ہوا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دہتے شعلوں میں جا گرے، لیکن اسی لمحے اللہ نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور وہ سلامت باہر نکل آئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو اللہ نے ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم اور اس کے گرد و نواح کی بستی کی طرف بھیجا۔ یہ بستی دیکھنے میں ہری بھری اور خوشحال تھی، مگر اس کے باسی روحانی طور پر سڑ چکے تھے۔ انہوں نے گناہ کی دنیا میں ایسی بدترین ایجاد کی تھی جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی تھی۔ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ مسافر ان کی بستی سے گزرتے ہوئے پناہ مانگتے تھے، مگر ان کی عزت محفوظ نہ تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی ہمت کے ساتھ انہیں فطرت کی طرف بلایا اور فرمایا، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کی؟ جب اللہ کے فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں مہمان بن کر آئے، پوری بستی لوط علیہ السلام کے گھر پر ٹوٹ پڑی۔ ان کی نیت خراب تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں آخری بار سمجھایا، مگر وہ درندے بن چکے تھے۔ انہوں نے جواب دیا، تم جانتے ہو ہمیں تمہاری بیٹیوں کی حاجت نہیں، اور تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ جب پانی سر سے گزر گیا تو مہمانوں نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی۔ اے لوط، گھبرائے نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ حکم ملا کہ رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ صبح ہوتے ہی فیصلہ سنا دیا گیا۔ وہ بستی زمین بوس ہو گئی، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک خوفناک عبرت بن گئی کہ جب انسان انسانیت سے گر کر حیوانیت پر اتر آتا ہے اور فطرت سے بغاوت کرتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ ایسی ہی سخت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا ہر باب ایک امتحان تھا، مگر بڑھاپے میں ملنے والی اولاد کا امتحان سب سے سخت تھا۔ حکم ملا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور ننھے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو مکہ کے بے آب و گیا ریگستان میں چھوڑ آؤ۔ جب وہ واپس پلٹنے لگے تو بی بی ہاجرہ ان کے پیچھے لپکی اور پوچھا، ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن ہلائی اور فرمایا، ہاں۔ وقت گزرا، اسماعیل علیہ السلام دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، ایک ایسا خواب جس نے ایک باپ کے دل کو ہلا دیا، مگر نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ صبح ہوئی تو باپ نے بیٹے کے سامنے اپنا سر جھکا دیا اور اللہ کا حکم سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان کر گزریے جو حکم ملا ہے۔ منا کے میدان میں باپ نے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری چلائی، لیکن اللہ کو خون نہیں، اطاعت چاہیے تھی۔ چھری نے نہیں کاٹا اور اللہ نے جنت سے مینڈا بیچ دیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو ہم عید پر مناتے ہیں۔ باپ اور بیٹے نے مل کر کعبہ تعمیر کیا۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ کے بیٹے تھے۔ انہیں فلسطین میں بھیجا گیا۔ وہ یعقوب علیہ السلام کے والد تھے۔ قرآن نے انہیں نیک اور سچے بندے کے طور پر ذکر کیا ہے۔ ان کی قبر بھی فلسطین میں اپنے والد کے پہلو میں ہے۔ شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت شیریں بیان تھے۔ انہیں مدین اور عقا کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے اور راہ چلتوں کو لوٹتے تھے۔ جب انہوں نے بات نہ مانی تو مدین والوں پر چیخ اور زلزلہ آیا اور عقا والوں پر سایہ کا عذاب آیا جس میں آگ برسی۔ ان کا مقبرہ آج جورڈن میں وادی شعیب میں ہے۔ اگر کبھی زندگی کی مشکلات سے آپ کا دل گھبرانے لگے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو یاد کر لینا۔ اللہ نے انہیں کثیر مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا، مگر پھر امتحان شروع ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کھیت خالی ہو گئے، جانور مر گئے، محل ویران ہو گئے اور اولاد چھن گئی۔ صرف یہی نہیں، جسم پر ایک ایسی بیماری مسلط ہوئی
کہ اپنے بھی پرائے ہو گئے۔ شہر والوں نے انہیں بستی سے نکال دیا۔ وہ سالوں تک تکلیف میں رہے مگر ان کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں، صرف الحمدللہ جاری رہا۔ اللہ نے انہیں ایسی شفا دی کہ وہ دوبارہ جوان ہو گئے۔ صرف یہی نہیں، اللہ نے ان کی چھینی ہوئی دولت اور اولاد انہیں دگنی کر کے واپس لوٹائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قیامت تک کے لیے یہ سبق دے گیا کہ صبر کڑوا ضرور ہے مگر اس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی بی بی سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، انہی کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے۔ بھائیوں نے حسد میں انہیں اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ ایک قافلہ آیا اور انہیں نکال کر مصر میں غلام بنا کر بیچ دیا۔ عزیز مصر نے انہیں خریدا۔ پھر زلیخا کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے جیل جانا قبول کیا۔ جیل سے نکلے تو مصر کے وزیر خزانہ بنے۔ جب قحط پڑا تو وہی بھائی اناج مانگنے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اور یوں بنی اسرائیل کنعان سے مصر منتقل ہو گئی۔